صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ سجدے کے مسائل ہمارے گزر رہے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں کچھ مسائل گزرے تھے۔ آج کے اس ویڈیو میں 4 مسائل کا مجھے تذکرہ کرنا ہے۔ پہلا مسئلہ، اگر کوئی آدمی سجدے میں پیشانی بھی نہیں ٹکا رہا ہے اور ناک بھی زمین پر نہیں رکھ رہا ہے، اس لیے کہ چہرے کا جو حصہ ہے، پیچھے بات گزر چکی تھی کہ چہرے کے حصے میں پیشانی اور ناک پر سجدہ ہوتا ہے۔ 7 چیزوں کو زمین پر رکھنے کا نام سجدہ، اس میں سے پیشانی اور ناک بھی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی پیشانی اور ناک پر سجدہ نہیں کرتا بلکہ سجدے میں جا کر رخسار، یہ کلہ جو ہے، اس کو زمین سے لگا لیتا ہے، یا ٹھوڑی کا حصہ جو ہے یہ حصہ زمین سے لگا لیتا ہے، تو کیا اس سے سجدہ ادا ہوگا یا نہیں؟ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے سجدہ اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ سجدہ نہیں ہے۔ سجدہ 7 چیزوں کو، بدن کے 7 اعضاء کو زمین پر ٹکانے کا نام سجدہ ہے۔ تو ان 7 اعضاء میں سے نہ تو ٹھوڑی کا ذکر ہے، نہ تو رخسار کا یعنی کلے کا ذکر ہے۔ ان دونوں چیزوں کا ذکر نہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی سجدے میں ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک یا دونوں چیزیں جو ہے لگانے کی کوشش کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرا سجدہ ادا ہو گیا، تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 2، اگر کوئی آدمی سجدہ جو ہے زمین پر نہیں کر رہا ہے بلکہ زمین پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اس کے اوپر سجدہ کر رہا ہے، تو اس طریقے سے اس کی نماز ادا ہوگی، اس کا سجدہ ادا ہوگا یا نہیں؟ اور اس کی دوسری شکل ہتھیلی پر سجدہ کرنا اس طریقے سے، اور یا پھر جو ہے ہتھیلی کی پشت اس پر یا اس پر سجدہ کرنا کیسا ہے؟ تو یہاں جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر سجدے میں پیشانی زمین پر رکھنے کے بجائے زمین پر رکھی ہوئی اپنی ہتھیلی پر ٹیک لی تو بھی سجدہ ادا ہو جائے گا۔ سجدہ ادا ہو جائے گا، کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن خام خواہ اس طرح کا کرنا اچھا نہیں ہے، مکروہ ہے۔ کوئی عذر ہے، کوئی جو ہے پریشانی ہے، اس پریشانی کی وجہ سے، اس عذر کی وجہ سے آدمی اپنے ہاتھ رکھ کر اس کے اوپر ہاتھ پر جو ہے اپنا سر سجدے میں ٹکا لے سکتا ہے۔ بغیر عذر کے، بغیر پریشانی کے اگر اس طرح کرے گا تو اس کا وہ عمل جو ہے مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 3، کہیں نماز کے لیے بہت بڑی بھیڑ آ گئی، بہت زیادہ مجمع ہو گیا، تو اتنا زیادہ مجمع ہو گیا کہ آدمی کو سجدہ کرنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے، سجدہ کرنے کی بالکل اس کو جگہ نہیں مل رہی ہے، تو وہ آدمی اگر اپنے ران پر سجدہ کرنا چاہے تو کیا اس کا سجدہ ادا ہوگا یا نہیں؟ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ مجمع اگر زیادہ ہو، کثیر تعداد میں لوگ آ چکے ہوں، ایسی حالت میں اگر کہیں کسی کو سجدہ کرنے کا یعنی نماز کے جماعت کی نماز میں شامل ہو، اس کو سجدہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہو، تو وہ آدمی مجبوراً اپنے ران پر ہی سجدہ کر سکتا ہے، کوئی مضائقہ نہیں۔ اس طرح کرے گا تو اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا، نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی بغیر شرعی عذر کے یہ عمل کرتا ہے تو اس کی نماز اور سجدہ درست نہیں ہوگا۔
اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 4 اور آخری مسئلہ ہے، بہت زیادہ بھیڑ آ گئی، مجمع بہت زیادہ ہو گیا، جیسا کہ مکۃ المکرمہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم زادہم اللہ شرفا وعظمتا، کہ اللہ رب العزت ان دونوں جگہوں کے احترام میں اضافہ فرمائے، ان دونوں جگہوں کے عزت اور مرتبے میں اضافہ فرمائے، کہ حج کے موقع پر بہت کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کو زمین پر سجدہ کرنے کا موقع نہیں رہتا، اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں، تو اس وقت اگر آدمی جماعت کی نماز میں شامل ہے، رکوع کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، قوما کر رہا ہے، لیکن سجدہ سامنے والے کی پیٹھ پہ جا کے کر رہا ہے، تو اس سے اس کا سجدہ ادا ہوگا یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں یہاں یہی جواب دیا جا رہا ہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی سامنے والے کی پیٹھ پر، یعنی سامنے والا بھی نماز پڑھ رہا ہے جماعت سے، وہ بھی جو ہے سجدے میں جا رہا ہے، یہ بھی سجدے میں جا رہا ہے، اس کو جو ہے جگہ نہیں ہے زمین پر سجدہ کرنے کی وجہ سے، سامنے والے نمازی کے پیٹھ پر سجدہ کرتا ہے، تو اس سے بھی اس کا سجدہ اور نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے، کیا شرط؟ بھیڑ اتنی زیادہ ہو، مجمع اتنا کثیر ہو کہ زمین پر سجدہ کرنے کا اس کو موقع ہی نہیں ہے، زمین پر سجدہ کرنے کے لیے اس کو جگہ ہی نہیں ہے، تو ایسی مجبوری میں آدمی یہ عمل کر سکتا ہے، کوئی مضائقہ نہیں۔ تو یہ آج کے ضروری مسائل ہوئے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ان مسائل کے ذریعے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان ضروری مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔